آئیے آج کے اس خلاصے میں قرآن پاک کی ایک نہایت پرجلال، ہوش ربا اور دل کو ہلا دینے والی سورہ القاریہ پر بات کرتے ہیں۔ یہ سورہ ہماری زندگی کے مقصد، جواب دہی اور اس کائنات کے آخری انجام کی ایسی منظر کشی کرتی ہے جو سیدھا دلوں پر جا کر لگتی ہے۔ تو چلیے سیدھا ان آیات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور اس عظیم پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی عظیم کام کی طرح اس تجزیے کا آغاز بھی ان مقدس کلمات سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، I seek refuge in Allah from the outcast accursed شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کی پناہ اور اس کے نام کی برکت سے اس پیغام کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، القاریہ کی سخت دستک، ایک ایسی آفت جو اچانک آئے گی۔ لفظ القاریہ کا اصل مطلب جانتے ہیں۔ اس کا لغوی مطلب ہے کھرکھرا دینے والی یا سخت دستک دینے والی۔ اب یہ کوئی عام سی کنڈی کھٹکھٹانا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس ورڈ کا روٹ ایک ایسی چوٹ یا جھٹکے کو ظاہر کرتا ہے جو کسی دروازے پر پوری طاقت سے ماری جائے، اور یہاں یہ وہ دستک ہے جو سیدھا انسانی دلوں اور اس پوری کائنات کے نظام پر پڑے گی۔ یہ ایک ایسی اچانک اور شدید آفت ہوگی جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اب یہاں ایک بڑا ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھرکھرا دینے والی کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے سسپینس پر۔ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ اس کا کوئی حلوہ سا جواب دے دیا جائے، بلکہ یہ سوال اس آنے والی آفت کی عظمت اور اس کی ہیبت کو بتانے کے لیے ہے۔ انسانی سوچ اور ہماری عام سمجھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم اس دنیا کے پیمانوں سے اس دن کی شدت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، بکھرے ہوئے پروانے، جہاں انسانیت کی پوری بے بسی کا منظر دکھایا گیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ کبھی کسی جلتے ہوئے بلب یا آگ کے گرد پروانوں کو دیکھا ہے؟ کیسے وہ بدحواسی میں، گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل ہو بہو یہی حال انسانیت کا ہوگا۔ تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر خوف، گھبراہٹ اور اتھل پتھل میں بنا کسی سمت کے بھاگیں گے۔ یہ منظر کشی دلوں میں خوف اور انسانی بے بسی کو انتہائی گہرائی سے پیش کرتی ہے۔ تیسرا حصہ، دھنی ہوئی اون، یہاں پہاڑوں جیسی مضبوط چیز کی بے بسی دکھائی گئی ہے، اور یہاں آ کر تو حیرت کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون۔ وہ پہاڑ جنہیں ہم زمین کی میخیں سمجھتے ہیں، جو اتنے عظیم اور اپنی جگہ پر اٹل ہیں، جب القاریہ کی دستک ہوگی نا تو یہ عظمت والے پہاڑ اپنی جگہ سے ایسے اکھڑیں گے اور ہوا میں ایسے اڑیں گے جیسے بے وزن اون کے گالے۔ اگر اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا تو اس آفت کی طاقت کا اندازہ لگانا واقعی ناممکن ہے۔ چوتھا حصہ، اعمال کا وزن، انصاف کا آخری اور اٹل ترازو۔ اب یہاں آ کر ایک واضح تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہے ثقلات الموازنہ یعنی بھاری ترازو، اور دوسری طرف خفت الموازنہ یعنی ہلکے ترازو۔ اس میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ وزن کا تعلق صرف تعداد سے نہیں، خلوص اور نیت سے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی وزن میں بھاری ہو سکتے ہیں، اور دکھاوے والے بڑے بڑے اعمال وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہی وہ سخت اور اٹل فیصلہ ہے جو انہی دو راستوں پر ہوگا۔ پانچواں اور آخری حصہ، انجام اور فیصلہ، وہ حتمی منزل جہاں ہر کسی کو جانا ہے۔ چلیے پہلے انجام کو دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس کے پلڑے بھاری نکل آئیں تو وہ ایک پسندیدہ، دل پسند اور راضی کر دینے والی عیش کی زندگی میں ہوگا۔ یہاں وزن بھاری ہونے کا انعام ایک ایسی آخری منزل ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اور مکمل اطمینان ہوگا۔ یہ ان سب نیکیوں اور خلوص کا آخری نتیجہ ہے جو دنیا میں چھوٹی چھوٹی کوششوں سے جمع کیے گئے تھے۔
اصل کامیابی یہی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، اور جس کے وزن ہلکے نکل گئے اس کی ماں یا اس کی جائے پناہ ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ جانتے کیا ہے؟ ایک نہایت گہری خائی، ابس۔ ذرا سوچئے، جس طرح ایک بچے کے لیے اس کی ماں پناہ گاہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایسے لوگوں کو اس آگ کی گہری خائی اپنے آغوش میں لے لے گی، کیونکہ ان کے اعمال کا وزن انہیں بچانے میں ناکام رہا۔ یہ ایک نہایت خوفناک حقیقت ہے۔ ان جھنجھوڑ دینے والے حقائق کے بعد ہم ایک حتمی اور آخری سوال کی طرف آتے ہیں، دی الٹیمیٹ ویٹ آف ایکشنز۔ جب وہ آخری دستک القاریہ آئے گی، تب اس دنیا کی کوئی بھی چیز، ہمارا سٹیٹس، ہمارا بینک بیلنس، ہماری پہچان، کچھ کام نہیں آئے گا۔ پہاڑ اڑ جائیں گے اور لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس دن صرف اور صرف ایک ہی چیز معنی رکھے گی، اور وہ ہوگا ہمارے اعمال کا وزن۔ تو جو آخری سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے، آج ابھی اس عام زندگی میں ہم جو فیصلے لے رہے ہیں وہ ہمارے ترازو میں کیسا وزن ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پلڑوں کو بھاری کر رہے ہیں یا خالی چھوڑ رہے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔ اسی بات کے ساتھ آج کے اس خلاصے کو یہیں ختم